أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديهم خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بينها وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما صدق الله العظيم. یہ سورۃ الکہف کی 85ویں نمبر کی آیت کریمہ ہے. یہاں سے حق سبحانہ و تعالی حضرت ذوالقرنین کے سفر کو بیان فرما رہے ہیں. حضرت ذوالقرنین نے کل 3 سفر کیے. سب سے پہلا ان کا سفر جو ہوا وہ مغرب کی جانب ہوا کہ سب سے پہلے انہوں نے جو سفر شروع کیا وہ مغرب کی جانب, اور مغرب کی جانب سفر کرتے کرتے وہاں تک پہنچ گئے جہاں پر سورج غروب ہوتا ہے. یہ بات یاد رکھیے, اس سے مراد وہ آسمان نہیں ہے جس آسمان کے اوپر سورج غروب ہوتا ہے, کیونکہ آسمان کے اوپر جانا تو کسی کے لیے بھی ممکن نہیں ہے. یعنی کہنے کا منشا یہ ہے کہ اس مغرب کے اس کونے تک آپ سفر کرتے کرتے لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دیتے دیتے اور ملکوں کو فتح کرتے کرتے آپ مغرب کی اس جانب تک پہنچ گئے جہاں تک سفر کرنا ممکن ہے. وہاں پر حضرت ذوالقرنین نے ایک قوم کو دیکھا جو قوم کافر تھی, اللہ کے اوپر ایمان نہیں رکھتی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت ذوالقرنین کو 2 باتوں کا اختیار دیا گیا. ایک تو یہ کہ اگر آپ اس قوم کو سزا دینا چاہو, ان کو عذاب دینا چاہو تو بھی دے سکتے ہیں, اور اگر آپ ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا چاہو تو بھی کر سکتے ہیں. اب قرآن پاک کے اندر تو یہ بیان کیا گیا ہے قلنا یا نار, یعنی ہم نے کہا ذوالقرنین کو, اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں. تو یہاں پر ایک بات یہ ہے کہ اگر ہم حضرت ذوالقرنین کو نبی مان لیں
تب تو ظاہری بات ہے کہ وحی کے ذریعے حق سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو یہ دو اختیار دیے، اور اگر ہم نبی نہ مانیں تو یا تو الہام کے ذریعے یا کسی پیغمبر کے واسطے سے آپ کو یہ بات بتائی گئی کہ ان قوم کے ساتھ آپ دو باتوں میں سے ایک کر سکتے ہیں، یا تو اس قوم کو آپ سزا دیں ان کے کفر کی بنیاد کے اوپر، یا آپ ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں۔ حضرت ذوالقرنین نے دوسری بات کو اختیار کیا کہ سب سے پہلے ان کو اللہ کے دین کی دعوت دی، ایمان کی دعوت دی، اور ان کو آخرت سمجھائی، اللہ کی توحید سمجھائی، اور یہ سوچا کہ اگر ہماری بات کے اوپر کوئی ایمان لے آتا ہے تب تو ٹھیک ہے، ہم ان کو اس کا بدلہ دیں گے۔ اگر ہماری دعوت دینے کے باوجود اگر کوئی اپنے کفر کے اوپر اڑا ہوا ہے اور اپنے کفر کے اوپر جمع ہوا ہے تو پھر ہم ان کو سزا دیں گے۔ یہ پہلا سفر جس کو قرآن پاک یوں بیان کر رہا ہے، حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِيَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا، یہاں تک کہ جب وہ پہنچ گئے سورج کے غروب ہونے کی جگہ تو آپ نے وہاں پایا کہ سورج غروب ہوتا ہے ایک سیاہ چشمے میں۔ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا، آپ نے اس جگہ کے اوپر ایک قوم کو پایا۔ قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا، ہم نے کہا کہ اے ذوالقرنین یا تو آپ عذاب دے یا تو آپ ان کے ساتھ احسان کا معاملہ فرمائے۔ قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا، حضرت ذوالقرنین نے فرمایا بہرحال جو شخص ظلم کرے گا یعنی اپنے کفر کے اوپر اڑا رہے گا، فسوف نعذبه ہم عنقریب ان کو عذاب دیں گے، سزا دیں گے، ثم يرد الى ربه پھر اس کو لوٹا دیا جائے گا اپنے رب کی طرف، فيعذبه عذابا نكرا اور وہ رب ان کو سخت عذاب دے گا۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى، اور بہرحال جو شخص ایمان لے آیا اور عمل صالح کیا تو اس کے لیے تو بہترین بدلہ ہے۔ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور ان قریب ہم کہیں گے اس کے لیے ہمارے معاملے میں آسانیاں۔ یہ ایک سفر حضرت ذوالقرنین کا مغرب کی جانب تھا جو پورا ہوا۔ ثم اتبع سببا، اب یہاں سے ان کا دوسرا سفر شروع ہو رہا ہے۔ مغرب کی جانب انہوں نے جو سفر کیے، راستے کے اندر انہوں نے ملکوں کو فتح بھی کیا، اور جو لوگ بھی ان کو ملے آپ نے ان کو اللہ کے ایمان کی دعوت بھی دی۔ یہ سفر مکمل کرنے کے بعد آپ نے دوسرا سفر شروع کیا مشرق کی جانب۔ مشرق کی جانب سفر کرتے رہے، ملکوں کو فتح کرتے رہے، لوگوں کو ایمان کی دعوت دیتے رہے، یہاں تک سفر کرتے کرتے مشرق کے اس کونے تک آپ پہنچ گئے جہاں سے سورج نکلتا ہے، جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے۔ وہاں پر جب وہ پہنچے تو آپ نے وہاں بھی ایک قوم کو دیکھا، ایک قوم سے آپ کی ملاقات ہوئی، اور وہ قوم ایسی تھی بالکل ننگی، ان کے بدن کے اوپر کپڑے بھی نہیں، رہنے کے لیے مکانات بھی نہیں، وہاں کوئی درخت بھی نہیں، کچھ بھی نہیں تھا، اور سورج جب طلوع ہوتا تھا تو اس کی کرنیں اس قوم کے جسموں کے اوپر پڑتی تھی۔ سورج کی کرنوں سے بچنے کے لیے ان کے پاس کوئی سامان نہیں تھا، اور ان کا رنگ سرخ لال، اور ان کا قد بالکل پست، اور عام خوراک ان کا مچھلی ہوتا تھا۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ سورج نکلنے کے وقت یہ لوگ پانی کے اندر چلے جاتے تھے، سورج نکلنے کے وقت یہ قوم پانی کے اندر چلی جاتی، اور جب سورج غروب ہو جاتا تھا تو یہ جانوروں کی طرح ادھر ادھر چلے جاتے تھے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ وہاں پر کوئی چیز اگتی ہی نہیں تھی، جب سورج طلوع ہوتا تو یہ لوگ پانی کے اندر چلے جاتے، اور جب زوال ہوتا تو یہ لوگ دور دور تک اپنی کھیتیوں کے اندر مشغول ہو جاتے تھے۔ بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ان کے کان بہت بڑے بڑے تھے، اتنے بڑے تھے کہ ایک کان کو بچھاتے تھے اور ایک کان کو اوڑھ لیتے تھے۔ آگے لکھا ہے صاحب ابن کثیر نے کہ کسی زمانے کے اندر اس قوم کے پاس ایک لشکر پہنچا اس جگہ کے اوپر، تو اس قوم نے ان کو کہا کہ دیکھو جب سورج نکلے اور جب سورج طلوع ہو تو آپ یہاں پر مت ٹھہرنا،
آپ دوسری جگہ چلے جانا. تو اس لشکر نے کہا کہ ہم تو ابھی چلے جائیں گے, راتوں رات ہی چلے جائیں گے, ہم یہاں ٹھہرنے والے نہیں ہیں. پھر انہوں نے دیکھا کہ وہاں ہڈیوں کا چمکتا ہوا ڈھیر پڑا ہوا ہے. تو اس لشکر والوں نے اس قوم سے پوچھا کہ یہ ہڈیوں کا چمکتا ہوا ڈھیر ہے, کیا بات ہے؟ تو اس قوم نے بتایا کہ یہاں پر کسی زمانے کے اندر ایک لشکر آیا تھا اور وہ سورج نکلنے کے وقت اسی جگہ کے اوپر وہ لوگ ٹھہرے ہوئے تھے, جس کی وجہ سے وہ سارے لوگ مر گئے, وہ سارے لوگ مر گئے. اسی کو اللہ تبارک و تعالی یہاں پر یہ حضرت ذوالقرنین کا دوسرا سفر. ثم اتبع سببا, پھر انہوں نے ایک راہ لی. حتی اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا کذالک کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح پہلی جو قوم کافر تھی, اللہ کے اوپر ایمان نہیں رکھتی تھی, اسی طرح یہ جو آپ کی جو ملاقات مشرق کی جانب جس قوم سے ہوئی وہ بھی کافر تھی. آپ نے بھی ان کو, آپ کو بھی اس قوم کے بارے میں آپ کو بھی وہی اختیار دیا گیا کہ چاہے تو آپ ان کو سزا دیں یا آپ ان کو ساتھ احسان کا معاملہ فرمائے. لیکن یہاں پر صراحت اس لیے نہیں فرمائی کیونکہ اس کی صراحت آگے ہو چکی ہے, تو اس کے اوپر قیاس کر کے یہاں بھی حضرت ذوالقرنین کو 2 باتوں کا اختیار دیا گیا تھا اور آپ نے دوسری بات کو اختیار کیا تھا. اب آگے حق سبحانہ و تعالی حضرت ذوالقرنین کے تیسرے سفر کو بیان فرما رہے ہیں. ثم اتبع سببا, پھر انہوں نے ایک راہ لی. اب یہ تیسرا سفر جو ہے اس کی صراحت قرآن پاک کے اندر موجود نہیں ہے کہ انہوں نے تیسرا سفر کہاں کیا, لیکن مفسرین نے لکھا ہے یہ ان کا تیسرا سفر شمال کی جانب تھا, جہاں پر کسی زمانے کے اندر بہت ساری آبادی بستی تھی. اس موقع اس زمانے کے اندر وہاں پر آبادی بہت زیادہ تھی, تو انہوں نے تیسرا سفر وہاں شمال کی جانب شروع کیا. یہ بات یاد رکھیے کہ حضرت ذوالقرنین نے 3 سفر کیے, ان تینوں سفر کے اندر سفر کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے ان ساری چیزوں کو اپنے پاس لے لیا تھا. یعنی اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اسباب کا اختیار کرنا یہ توکل کے خلاف بات نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑ کر رکھا ہے کہ آدمی اسباب کو اختیار کرے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ متوکل کون ہو سکتا ہے؟ لیکن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے تنہائی محبوب ہونے لگی تھی, تنہائی محبوب ہونے لگی, اور آپ چاہتے تھے کہ میں تنہا کسی خلوت کے اندر اکیلا عبادت کروں. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے غار حرا کا انتخاب فرمایا, اور آپ اپنے گھر سے توشہ لے کر سفر کے لیے توشہ لے کر آپ غار حرا کے اندر چلے جاتے اور وہاں اللہ کی عبادت کرتے. اس میں بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کے رسول کی ذات سب سے زیادہ اللہ کے اوپر توکل کرنے والے ہیں, لیکن آپ بھی سفر کے اندر توشہ لے کر جا رہے ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے, اور توکل بھی یہی ہے کہ آدمی اسباب کو اختیار کرے. ہاں, ہماری غلطی کیا ہوتی ہے کہ آدمی اسباب کو اختیار کرنے کے بعد بھروسہ بھی اسباب کے اوپر کر لیتا ہے. اسباب کے اوپر, اسباب کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مکلف بنایا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم پورا بھروسہ اسباب ہی کے اوپر کر لیں, بلکہ ہم اس اسباب کو اختیار کریں اور اللہ کی ذات کے اوپر ہمارا یقین ہو, ہماری نگاہ اللہ کی ذات کے اوپر ہو. ہم آئے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں, سورہ یاسین کی تلاوت کریں, اللہ سے دعا کریں, اس کے بعد ہم اپنی دکانوں کے اوپر جائیں, اس کے بعد ہم اپنی دکانوں کے اوپر جائیں, پھر اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے روزی کا انتظام فرمائے گا. اب آدمی سارے اسباب اختیار کر لیتا ہے, لیکن اس کی جو چوک اور اس کی جو غلطی ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف اس کا رجوع نہیں ہوتا. پھر آدمی شکایت کرتا رہتا ہے, کیا کرے, کاروبار نہیں چلتا. ارے کبھی تو اللہ کے پاس آ کر اللہ کے پاس مانگ تو صحیح, تو اللہ تجھے دے گا. تو ہم اسباب کے مکلف ہیں, لیکن ہمارا بھروسہ اسباب کے اوپر نہیں ہونا چاہیے. اور بعض لوگ اس لیے ضروری ہے کہ آدمی اسباب کو اختیار بھی کرے اور بھروسہ بھی اللہ کے اوپر کرے. اب بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اسباب کی طرف ان کی نظر ہی نہیں ہوتی, صرف وہ بس اللہ ہے, اللہ کر لیں گے.
یمن والے بیت اللہ کا حج کرنے آتے تھے اور وہ توشہ لے کر نہیں آتے تھے، اور وہ یوں کہتے تھے ہم اللہ کے مہمان ہیں، اللہ ہمارا انتظام فرمائیں گے، اللہ ہمارا انتظام فرمائیں گے، ہم اللہ کے گھر جا رہے ہیں، اللہ ہماری مہمان نوازی کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی اور کہا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، کہ ان یمن والوں کو کہو کہ اپنے پاس توشہ لے لے، اور سنو بہترین توشہ تقویٰ ہے، اپنے آپ کو سوال سے بچانا ہے۔ تو یہ سارے اسباب کو اختیار کرنا یہ کوئی توکل کے خلاف بات نہیں ہے، لیکن یہ بات بھی یاد رکھیے کہ اسباب کو اختیار کرنے کے بعد ہماری نگاہ اللہ کے اوپر ہونی چاہیے، نہ کہ اسباب کے اوپر۔ تو حضرت ذوالقرنین کا حق سبحانہ و تعالی یہاں سے تیسرے سفر کو بیان فرما رہے ہیں کہ انہوں نے تیسرا سفر شمال کی جانب شروع کیا۔ اب یہ سفر کرتے رہے یہاں تک کہ آپ کی ایک ایسی قوم کے ساتھ ملاقات ہوئی جس کا مختصر تعارف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن پاک کے اندر فرمایا ہے، اور وہ کیا ہے؟ لا یکادون یفقہون قولا، کہ وہ بات کو سمجھتے نہیں تھے، اتنے ان پڑھ اور اتنے جاہل تھے کہ وہ زبان کو جانتے ہی نہیں تھے، وہ حضرت ذوالقرنین کی بات سمجھتے ہی نہیں تھے۔ اب نہ سمجھنے کی وجہ ایک تو یہ ہو سکتی ہے کہ جو زبان حضرت ذوالقرنین بول رہے تھے وہ ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی، یا تو وہ جو سمجھتے تھے جو زبان وہ حضرت ذوالقرنین کو نہیں آتی تھی۔ اب ظاہری بات ہے کہ جب زبان اور لینگویج کوئی آدمی نہ سمجھے تو اس کے لیے دوسری ایک زبان ہے، وہ ہے اشارہ، کہ ان کو اشارے سے بات سمجھائی جائے۔ لیکن یہ اتنے جاہل، اتنے ان پڑھ تھے کہ اشارے سے بھی نہیں سمجھتے تھے، اشارے سے سمجھائے اشارہ بھی نہیں سمجھتے تھے، اتنے جاہل، اتنے ان پڑھ تھے۔ اللہ تبارک و تعالی، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، ایسے جاہل، ایسے ان پڑھ ہوتے ہیں کہ وہ نہ زبان سمجھ سکتے ہیں نہ اشارے سمجھ سکتے ہیں، اور بعض لوگوں کو اللہ نے ایسی صلاحیت دی ہوتی ہے کہ وہ اشاروں کے اندر باتوں کی باتیں کر ڈالتے ہیں۔ چنانچہ علامہ رومی نے لکھا ہے اس کے اوپر، عربی کا شعر ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ عاشق اور معشوق کے درمیان اشاروں سے جو باتیں ہوتی ہیں وہ کرامن کاتبین بھی نہیں سمجھ پاتے۔ یہ بہرحال انہوں نے ایک بہت دور کی بات کہی ہے، ایک تنبیہ کے لیے، ورنہ کرامن کاتبین اللہ کے فرشتے وہ تو ہر چیز جانتے ہیں، لیکن اس نے بطور تنبیہ کے یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض لوگوں کو ایسی صلاحیت دی ہوتی ہے کہ وہ اشاروں کے اندر بات کو سمجھ جاتے ہیں۔ چنانچہ فیض الباری کے اندر جو بخاری کی شرح ہے اس کے اندر ایک آپ کی دلچسپی کے لیے میں کہہ دوں، ایک جس کو ہم ہماری زبان کے اندر اکھاڑا کہتے ہیں، جس طرح باتوں کے اندر اکھاڑا ہوتا ہے اسی طرح اشاروں کے اندر بھی اکھاڑا ہوتا ہے۔ چنانچہ فیض الباری کے اندر جو بخاری کی شرح ہے اس کے اندر صاحب فیض الباری نے ایسا اشارے والا ایک اکھاڑا لکھا ہے کہ ایران کے اندر ایک آدمی کسی بادشاہ کے دربار کے اندر چلا گیا، بادشاہ نے اس آنے والے آدمی کا نام پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں زبان سے نہیں بتاؤں گا، اشارے سے بتاؤں گا۔ تو اس نے اشارہ کیا۔ اب اس کا اشارہ کیا تھا؟ اس کا اشارہ یہ تھا کہ سب سے پہلے وہ کھڑا رہا، پھر اس نے رکوع کیا، اور اس کے بعد اس نے اپنی داڑھی کے اندر 3 مرتبہ ہاتھ کو مارا۔ اس طرح اس نے اپنا نام بتا دیا۔ اور شاید آپ کی سمجھ میں بھی نہیں آیا ہوگا کہ آخر کیا نام ہے، تو سنو۔ تو اس نے اشارے کے اندر یہ بتایا، الف سے جو وہ کھڑا رہا اس سے مراد تھا الف، کیونکہ الف کھڑا ہوتا ہے۔ اور اس نے جو رکوع کیا، تو رکوع جب آدمی کرتا ہے تو گویا ایسی شکل بنتی ہے یو کی طرح کہ جیسے کہ عربی کے اندر دال ہوتا ہے۔ اب یہ جو واقعہ ہے وہ ایران میں پیش آیا تھا۔ اب ایران کے اندر جو لینگویج اور جو زبان بولی جاتی تھی وہ فارسی تھی، اور فارسی کے اندر جو داڑھی ہے اس کو ریش کہتے ہیں، ریش۔ اب ریش کے اندر جو سین ہے اس میں 3 نقطے ہیں۔ اس نے 3 مرتبہ اپنی داڑھی کے اوپر ہاتھ مار کر یوں جھاڑا، تو گویا 3 مرتبہ میں شین کے اوپر جو 3 نقطے ہیں اس کو گرا دیا۔ تو ایک تو ہوا الف، ایک ہوا دال، اور ریش
اب ہو گیا ریس، تو گویا اس نے اپنا نام بتایا کہ میرا نام ادریس ہے، میرا نام ادریس ہے۔ تو ایسی بہت ساری پہلیاں ہے جو لکھی ہے کتابوں کے اندر موجود ہے۔ تو بعض لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی صلاحیتیں بھی دی ہوتی ہے۔ تو یہ لوگ تو نہ اشارہ جانتے تھے نہ زبان جانتے تھے۔ حضرت ذوالقرنین کے سوچا کہ ان کو تو دین کی دعوت دینی ہے، تو کیسے دعوت دی جاوے؟ چنانچہ ترجمان کو بلایا۔ جیسے ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے کہ ہماری جماعت ایسے ملکوں کے اندر چلی جاتی ہے کہ جہاں ہماری زبان وہ لوگ نہیں جانتے، تو ہمارے لوگ ہماری اپنی بھاشا کے اندر بیان کرتے ہیں اور وہ لوگ ان کی زبان کے اندر ان کو سمجھاتے ہیں۔ تو حضرت ذوالقرنین نے بھی ترجمان کو بلایا اور ان کو دین کی دعوت ان کو پہنچائی۔ اب جب یہ قوم نے حضرت ذوالقرنین کے پاس بہت بڑا لشکر تھا، جب بہت بڑا لشکر دیکھا تو انہوں نے حضرت ذوالقرنین سے درخواست کی کہ اگر آپ ہمارے پاس آئے ہیں تو ہمارا ایک کام آپ کر دیجئے، اگر یہ کام آپ کر دو گے تو پوری قوم کے اوپر آپ کا احسان رہے گا، آپ کا احسان رہے گا۔ حضرت ذوالقرنین نے پوچھا کہ وہ کام کیا ہے؟ کہا کہ یہ جو 2 پہاڑ ہے اس کے پیچھے ایک ایسی قوم رہتی ہے جو بڑا فساد اور بڑی فتین قوم ہے، اور اتنا فساد پھیلاتی ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر آ کر ہمارے گھروں کو لوٹ لیتی ہے، ہمارے بچوں کو مار ڈالتی ہے، ہمارا سب کچھ لوٹ کر چلے جاتے ہیں۔ ہم ان سے تنگ اور پریشان ہو گئے ہیں، اس لیے آپ اتنا ہماری بات مان لیں اور آپ ہمیں اس ظالم اور اس فتین قوم سے ہم کو چھٹکارا دلوا دیجیے۔ اب وہ جو 2 پہاڑ تھے اس کے درمیان ایک گھاٹی بھی تھی اور وہ قوم اس گھاٹی سے آتی تھی۔ اب اس قوم کا نام تھا یاجوج ماجوج، بڑی فتین اور بڑی ظالم قوم جو لوگوں کو گھروں کو لوٹ لیتی تھی اور ان کے بچوں کو ختم کر دیتی تھی۔ تو حضرت ذوالقرنین اور انہوں نے یہ بھی درخواست کی کہ اگر آپ کہیں تو ہم آپ کے لیے کچھ مال بھی جمع کر دیں اور آپ کو دے دیں، لیکن آپ ہمارا اتنا کام کر دیجیے۔ حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ ٹھیک ہے، چلو جو راستہ کھلا ہوا ہے جس سے یہ لوگ آتے ہیں وہاں اس جگہ کو ہم بند کر دیتے ہیں تاکہ تم اس کے فتنے سے بچ جائے، یہ لوگ یہاں بھی نہیں آ سکیں گے۔ اور رہی بات آپ کے پیسے دینے کی، تو دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بہت مال دیا ہے، مجھے کوئی پیسے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کی یہ خدمت مفت کے اندر کر دوں گا۔ تو حضرت ذوالقرنین نے ان کو وہاں پر ایک دیوار بنا دی اور ان کو اس ظالم اور اس فتین قوم سے ان کو نجات دلائی۔ اب یہاں پر جو ایک چیز آئی اور ایک قوم کا تذکرہ ہے یاجوج ماجوج، اب یہ کون سی نسل ہے اور یہ لوگ کون ہیں، انشاءاللہ آئندہ کل اس کی تفسیر قرآن اور حدیث کی روشنی میں کریں گے۔ بہرحال حضرت ذوالقرنین نے یہ 3 سفر کیے، ان تینوں سفر کے درمیان انہوں نے اللہ کی توحید کو بلند کیا، ملکوں کو فتح کیا اور اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ جب کوئی بھی آدمی سچی طلب کے ساتھ اللہ کے دین کی خدمت کو لے کر کھڑا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے لوگوں کو ایمان کی دولت سے نوازتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بھی سچی طلب کے ساتھ دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، لا إله إلا الله الحنان المنان بديع السماوات والأرض الجلال والإكرام۔ اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك، ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا يريد قائله إلا رضاك، ولك الحمد حمدا عند كل طرفة عين وتنفس كل نفس۔ اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان۔ اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك۔ اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اللهم اغفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم انصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم۔ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔
یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض یا فاطر السماوات والارض یا قیام السماوات والارض یا نور السماوات والارض یا عماد السماوات والارض یا صریخ المستصرخین ومنتهى العائدین والمفرج عن المکروبین والمروح عن المغمومین ویا کاشف الکرب یا الہ العالمین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، گنہگار ہے، خطا کار ہے، قصوروار ہے، مجرم ہے۔ اے اللہ اب تک کی ہماری زندگی تیری نافرمانیوں میں گزری ہے، جن کاموں کو تو نے کرنے کا حکم کیا ان کو بجا نہیں لائے، جن کاموں سے تو نے روکا انہی کا ارتکاب کرتے رہے۔ اے اللہ گناہ کرتے کرتے لذتیں حاصل کرتے رہے، تیرے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما دے۔ اے اللہ جن کاموں سے تو راضی اور خوش ہوتا ہے ایسے کام ہم سے کروا لے، ہم چاہیں یا نہ چاہیں ہماری پیشانیاں پکڑ پکڑ کر تیری رضامندی والے کام ہم سے کروا لے۔ اے اللہ ہم گناہ کر کر کے گناہوں کے عادی بن چکے ہیں، بدن کا رواں رواں گناہوں میں مبتلا ہے، سر سے لے کر پیر تک سارے عضو گناہوں میں مبتلا ہے۔ 360 عضو میں سے کوئی عضو ایسا نہیں ہے جو ہم نے گناہ میں استعمال نہ کیا ہو۔ اے اللہ تیرے فضل و کرم سے ہمیں معاف فرما دے، گناہ کر کر کے گناہوں کے سمندر میں غرق ہو گئے۔ اے اللہ رحمت کی رسی ڈال کر گناہوں کے سمندر سے نکال کر نیکیوں کے سمندر میں ڈال دے۔ اے اللہ ہم بہت چاہتے ہیں کہ ذرہ برابر بھی تیری نافرمانی ہم نہ کرے، لیکن مولا شیطان اور نفس ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق و ہدایت نہیں کرتا ہے۔ اے اللہ ان دونوں کے مقابلے میں تو ہماری بھرپور نصرت و مدد فرما۔ اے اللہ تیری یادوں سے دلوں کو آباد فرما، تیرے نبی کی ایک ایک سنتوں کو ہماری زندگی کے ہر شعبے میں اپنانے اور جاری کرنے کی سعادت و توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ برے افعال، برے اقوال، برے کردار، بری صحبتوں سے ہمیں بچا کر تیری شان ربوبیت سے ہماری تربیت فرما کر ہمیں ہمارے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، قبر کا نور بنا، جنت کا ایک ذخیرہ بنا، ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ اے اللہ تمام رذائل سے ہمیں پاک اور صاف فرما، تمام محاسین سے ہمیں آراستہ فرما، اسلام و طاعت سے، ایمان و یقین سے، زہد و ورع سے، تقوی اور طہارت سے، اور تیری ذات عالی سے، کمال یقین سے ہم سب کو مزین فرما۔ اے اللہ ماہ رمضان کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرما۔ اے اللہ رحمت کا عشرہ بھی ختم ہو گیا، مغفرت کا عشرہ بھی ختم ہونے کے قریب ہے۔ اے اللہ آخری عشرہ باقی رہ گیا ہے جہنم سے خلاصی کا۔ اے اللہ ماہ رمضان میں بے شمار مخلوقوں کو تو جہنم سے خلاصی نصیب فرماتا ہے، اے اللہ تو ہم سب کو بھی جہنم سے خلاصی نصیب فرما دے۔ اے اللہ ماہ رمضان جو باقی رہ گیا ہے، جو ایام باقی رہ گئے اس کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ جو وقت غفلتوں کے ساتھ گزرا ہے اور یقیناً گزرا ہے، اللہ تو اس کو معاف فرما دے۔ اے اللہ تو اس کو معاف فرما دے، جو کچھ بھی ٹوٹی پھوٹی چھوٹی موٹی عبادتیں ہوئی ہیں تیرے فضل و کرم سے قبول فرما لے۔ اے اللہ جس طرح تو نے ماہ رمضان کے اندر اے اللہ گناہوں سے بچنا ہمارے لیے آسان فرما دیا، نیکیوں کو کرنا ہمارے لیے آسان فرما دیا، قرآن پاک کی تلاوت کو کرنا ہمارے لیے آسان فرما دیا، نمازوں کی پابندی ہمارے لیے آسان فرما دی۔ اے اللہ اس طرح تو غیر رمضان میں بھی ان ساری چیزوں کو تو ہمارے لیے آسان فرما دے۔ اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دے، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما دے۔ اے اللہ اس امت کو آئی ہوئی وبا سے حفاظت فرما لے، اے اللہ اس کو ختم فرما دے۔ اے اللہ تیرا آسمان تیری زمین ہمیں بتا رہی ہے تو ہم سے ناراض ہو گیا ہے، اے اللہ تو ہم سے ناراض ہو گیا ہے۔ اے اللہ ہم کیا کریں، ہم کمزور ہیں، اے اللہ ہم کیا کریں، ہم کمزور ہیں۔ مولا کمزور سے تو کمزور ہی وجود میں آیا کرتا ہے۔ اے مولا تو ہمارا امتحان مت لے، تو ہماری پریکشا مت لے۔ اے اللہ ہم امتحان کے قابل نہیں ہیں، اے اللہ ہم تو ان پڑھ ہے، ہم تو جاہل ہے، اور ان پڑھ کو کون پیپر حل کرنے کے لیے دیتا ہے۔ اے اللہ وہ تو تیرے ابراہیم تھے، اے اللہ قدم قدم پر تو نے امتحان لیے اور سارے امتحان میں پاس ہوئے۔ اے اللہ ہم تو کمزور ہے، تو ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ مسلمانوں کے حق میں بہترین فیصلہ فرما دے۔ اے اللہ اس امت کو، اے اللہ تو اس امت کو امت کے فرعونوں سے حفاظت فرما لے۔ اے اللہ ان ظالموں سے ہمت کی حفاظت فرما لے۔ اے اللہ مصر کا فرعون بھی اتنا سنگ دل نہ تھا، اے اللہ بابل کا نمرود بھی اتنا سنگ دل نہ تھا۔ اس امت کے فرعونوں کو لاکھوں قتل کر کے بھی اقرار نہیں آ رہا، لاکھوں خلیلوں کو جلا کر بھی اقرار نہیں آ رہا۔ اے اللہ ان کو ہدایت دے دے، ہدایت دے دے۔
نہیں لکھی ہے ہدایت تو ان کو ایسے چن لے جیسے گندم میں سے روڑے چنے جاتے ہیں، اور باقی زمین کو تیرے باقی بندوں کے لیے پاک اور صاف فرما۔ اے اللہ جہاں کہیں بھی دین کا کام ہو رہا ہے، جس شکل میں بھی ہو رہا ہے، جو تیرے یہاں محبوب المقبول ہے، اے اللہ کام کرنے والوں کی تو مکمل حفاظت فرما دے، اے اللہ مکمل حفاظت فرما دے، اے اللہ کامل ایمان نصیب فرما، اے اللہ تیرے نبی کے طریقوں کی محبت، غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، اے اللہ نماز کا خشوع خضوع نصیب فرما، چین سکون اطمینان والی نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ تیری معرفت والا علم نصیب فرما، ضلالت و گمراہی والے علم سے حفاظت فرما، تیرا خوف تیرا استحضار ہمارے دلوں میں پیدا فرما، ہر ایک کے حقوق کو جان جان کر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، کوئی ہمارا حق ادا کرے یا نہ کرے ہم سب کے حقوق کو ادا کرنے والے بن جاوے، ایسے تو فیصلے فرما، اے اللہ اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما، نام و نمود سے شہرت سے دوسروں کو گرا کر اپنی بڑائی سے، اے اللہ ناپاک جذبوں سے تو ہماری مکمل حفاظت فرما، اے اللہ تیرا دیا ہوا جان، تیرا دیا ہوا مال، تیری دی ہوئی صلاحیت تیرے دین کی نشر و اشاعت کے پیچھے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما، دنیا کے پیچھے ضائع ہونے سے اللہ تو مکمل حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا، تجھے دینا ضرور آتا ہے، ہم نے مانگا ہمارے گمان کے مطابق تو دے تیری شان کے مطابق، اے اللہ جن تیرے بندے اور بندیوں نے دعا کے لیے کہا ہے لکھا ہے متوقع ہے، بہت سارے لوگ کہنا چاہتے تھے کہہ نہیں سکے، اے اللہ ہر ایک کی جائز اور نیک تمناؤں کو جائز طریقوں سے تو پورا فرما، ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو محض فضل و کرم سے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اس ماہ مبارک کے صدقے میں قبول فرما، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔